مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب میں صیغوں کے بیان کی تفصیل کی جائے گی، اور یہ باب 2 فصلوں پر مشتمل ہے۔ کتنی فصلوں پر؟ جس میں سے پہلی فصل افعال کی گردان کے سلسلے میں ہے کہ افعال کی گردانوں کی کیفیت اور ان کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلے مفتی محمد عنایت کاکوری رحمہ اللہ نے ماضی معروف، فعل ماضی معروف کے سلسلے میں جب شروعات کی تو فرمایا کہ ثلاثی مجرد کے 3 وزن آتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 3 وزن آتے ہیں۔ پہلا وزن فعلا ہے، فا اور عین کے فتح کے ساتھ، فعلا۔ اس کی مثال بیان فرمائی جیسا کہ ضربا ہے نا، تو ضربا کس کے وزن پر ہے؟ اور دوسرا وزن ذکر کیا فعلا، تو اس کی مثال میں ذکر کیا سمعا، اور تیسرا وزن ذکر کیا فعولا عین کے ضمے کے ساتھ، تو اس کی مثال میں پیش کیا جیسا کہ کرما۔ یہ تو ماضی معروف ثلاثی مجرد کے 3 وزن آئے۔ اب مضارع معروف جو فعلا کا مضارع معروف آئے گا، تو اس کے بارے میں مصنف گرامی وقار نے وزن ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ذکر کیا ہے کہ فعلا کا مضارع معروف کبھی یفعلو آئے گا، کیا آئے گا؟ جیسے نصر ینصر۔ اور کبھی فعلا کا مضارع معروف یفعلو بکسر العین آئے گا، جیسے کہ ضربا یضرب۔ اور کبھی اسی فعلا کا مضارع یفعلو آئے گا عین کے فتح کے ساتھ، جیسے فتح یفتح۔ لائی بات؟ تو فعلا کے مضارع کے وزن کتنے ہیں؟ اب ادھر سے دوسرا وزن اٹھاؤ ماضی معروف کا۔ دوسرا وزن کیا تھا؟ فعلا۔ تو فعلا کا مضارع معروف بھی ذکر کیا ہے مصنف نے کہ فعلا کا جو مضارع آئے گا یفعلو آئے گا، کبھی جیسے سمعا، اور کبھی یفعلو آئے گا جیسے حسبا، اور پھر فعولا ادھر سے لیا تیسرا اور آخری وزن۔ تو فعولا کا مضارع یفعلو آئے گا صرف، جیسے کروما۔ تو یہ بتائیے فعلا کے وزن کتنے ہوئے مضارع کے؟ 3، اور فعلا کے اور فعولا کا 1۔ میں آ رہی ہے کتاب نا؟ یہ تو ہوا ماضی معروف کے اوزان کے تعلق سے۔ اب ماضی مجہول ان تینوں وزنوں سے، چاہے فعلا کا ہو، چاہے فعلا کا ہو، چاہے فعولا کا ہو، ان تینوں اوزان میں سے ہر وزن سے جو ماضی مجہول آئے گا وہ فعلا کے وزن پر آئے گا۔ اس کے وزن پر آئے گا، فعلا کے وزن پر آئے گا۔ اور جو مضارع مجہول ہوگا مطلقاً وہ یفعلو کے وزن پر آئے گا۔ کس کے وزن پر آئے گا؟ لہذا اگر غور کریں گے تو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہمیں حاصل ہو گئے۔
ارے 6 باب ہوئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیسے بتاؤ؟ نہیں پہلے 3 اور پھر اس کے 2 اور پھر تو 3 اور 3 6 بیان کتنے اور مکمل 6 باب حاصل ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنے ابواب حاصل ہوئے؟ 6 ابواب. پہلے اتنا ترجمہ دیکھ لیں ذرا. باب اول در بیان سیغ، پہلا باب کس کے بیان میں؟ صیغوں کے بیان میں. مشتمل بر 2 فصل، یہ کتنی فصلوں پر مشتمل ہے؟ فصل اول در گردان ہائے افعال، پہلی فصل افعال کی گردان کے سلسلے میں. فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد برسہ وزن آیت. ثلاثی مجرد سے فعل ماضی معروف کے کتنے وزن آتے ہیں؟ 3 وزن آتے ہیں. ثلاثی مجرد 3 وزنوں پر آئے گا. فعل چوں ضربا، فعل جیسے کہ فعل چوں سمع، اور فعل بھی آتا ہے جیسا کہ وفعل چوں کرما، اور فعل بھی آتا ہے جیسا کہ ومضارع معروف فعل، اور فعل کا مضارع معروف گاہے یفعلو آیت. ابھی کس کے وزن پر آئے گا؟ یفعلو کے وزن پر آئے گا. جیسے نصر ینصر، یا نصر، وگاہے یفعلو، اور کبھی کس کے وزن پر آئے گا؟ یفعلو کے وزن پر آئے گا. کیوں ضربا یضرب، وگاہے یفعلو آیت، اور کبھی یفعلو کے وزن پر آئے گا. کیوں فتح ومضارع فعیلا یفعلو آیت، اور فعیلا کا مضارع کس کے وزن پر آئے گا؟ یفعلو کے وزن پر آئے گا جیسا کہ سمع یسمع، اور کبھی یفعلو کے وزن پر آئے گا جیسا کہ حسیبا، اور فعلا کا مضارع یفعلو آئے گا صرف جیسے کروما. وماضی مجہول از حرف وزن بر وزن فعلا آیت، اور تینوں وزن سے ماضی مجہول کس کے وزن پر آئے گا؟ فعلا کے وزن پر آئے گا. ومضارع مجہول مطلقاً بر وزن یفعل آیت، اور مطلقاً مضارع مجہول کس وزن پر آئے گا؟ یفعل کے وزن پر. پس ثلاثی مجرد را 6 باب حاصل شدہ. لہذا اب ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب حاصل ہوئے؟ 6. اولاً بیان صیغ افعال و مشتقات کردہ می شود، پہلے افعال کے صیغوں اور مشتقات کا بیان کیا جائے گا. بعد ازی تفصیل ابواب نمودہ خواہد شد، اور اس تفصیل کے بعد تمام ابواب کی تفصیل کو لکھا جائے گا. یہ بتائیے یہاں تک بات سمجھ میں آئی سبھی کے؟ معاملہ سمجھ میں آیا؟ جو نئے طالبین ہیں ان کی بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ میں بتاؤں نا، کوئی ایسا ہے جو نہیں سمجھا ہو؟ تابش سمجھ رہا ہے کتاب ہے؟ اچھا چلو سمجھ رہے ہو تو اچھی چیز ہے، بہتر ہے. عبید سمجھ رہے ہو کہ کھا رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اب ذرا آگے سمجھو. دیکھو آیا معاملہ، تم سمجھاؤ بھائی مولانا، کھڑے ہو کے سمجھاؤ اسے. 6 کیسے ہوئے سمجھاؤ تم. تو دوسرے نمبر پر تو سمجھاؤ کیسے ہوئے 6. اسے سمجھا 6 کیسے ہوئے؟ سمجھا ذرا بلند آواز. نہیں انش وہ بتاؤ کیسے 6 ہوئے گن کر. ہاں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایسے بتاؤ یہ 6 کیسے ہوئے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. 3 یہ اور 3 کیسے بنے؟ یہی تو ہے، بتاؤ جی.
یہ کتنے وزن ہوئے بھی تو گناؤ. ہاں تیسرا کہاں سے لاؤ گے بتاؤ وہ بھی. آیا سمجھ میں. یہ سبھی لڑکے ماشاء اللہ سمجھ کے پڑھیں اور جو سمجھ میں نہ آئے بنداز پوچھا جائے تبھی بات بنتی ہے. وَإِلَّا فَلَا. اب اگلی بات جو شروع ہو رہی ہے وہ گردانوں کے لیبل سے بات آئے. میزان اور منشعب پڑھی ہے تو اس میں اسی کے مطابق بات آ رہی ہے. آپ نے کتنے صیغے پڑھے ہیں میزان میں؟ 14 صیغے ہے نا. لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ ماضی کے 13 صیغہ آیت. 13 کسے کہتے ہیں؟ ماضی کے کتنے صیغے آئیں گے؟ 13. ایک کم ہو جائے گا. کم کون سا ہوگا وہ بتائیں گے. سب تفصیل آئے گی. سمجھ میں آئی بات؟ سب سے پہلے تفصیل یہ ذکر کرتے ہیں کہ ماضی معروف مثبت کی جب گردان یہ کریں گے نیچے تو انہوں نے دیکھیے 3 وزن تھے. فعلا فعیلا فعولا. ہر ایک کی گردان الگ الگ نہیں کی ہے انہوں نے. اگر یہ الگ الگ کرتے تو کتاب کیا ہو جاتی؟ پہلے فعلا کی کرو پھر فعیلا کی کرو پھر فعولا. بلکہ ایک ہی صیغے پر انہوں نے تینوں حرکتیں لگا دی. ایک ہی وزن پر انہوں نے یعنی فعلا فعیلا فعولا ہو گئی تینوں کی گردان. فعیلا فعولا ہے نا. فعلا یہ تینوں کے دوسرا صیغہ ہو گیا. اس طریقے سے انہوں نے سبکدوشی حاصل کی ہے. بہرحال پہلے جو 3 صیغے ہیں وہ مذکر غائب کے ہیں. پہلے 3 صیغے کس کے ہیں؟ یعنی فعلا واحد مذکر غائب. فعلا اور فعلو. ایسی فعیلا واحد مذکر غائب. فعیلا فعلو. ایسی فعولا فعولا فعلو. ان ہو گئے کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر 3 جو آ رہے ہیں تینوں مؤنث غائب کے ہیں اسی طریقے پر. یعنی فعلت یہ کس کا ہے؟ فعلتا اور فعلنا. وہی تینوں وزن اس میں بھی کر لینا آپ تو تینوں 3 کتنے ہو گئے؟ 6 صیغے ہو گئے. اس کے بعد 3 مذکر حاضر کے صیغے ہیں. اس کے ایسے فعلتا واحد مذکر. فعلتما فعلتم. انتیا کتنے ہو گئے؟ اس کے بعد جناب عالی 2 صیغے مؤنث حاضر کے ہیں. 2 صیغے جیسے فعلتے فعلتن اور تثنیہ مؤنث حاضر نکل گیا. اس کو کیوں نہیں گنایا؟ کیونکہ وہ کس کے وزن پر تھا؟ آج جو تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے وہی وزن کس کا ہے؟ تو جو ڈبل آ رہا تھا اس کو کیا کر دیا؟ مؤنث کا کام کس سے چلایا گیا؟ مذکر سے چلایا گیا. اور مؤنث کا کام کس سے چلتا ہے؟ مذکر ہی سے تو چلتا ہے. اس لیے مؤنث کا صیغہ نکال دیا گیا اور اس کو کس میں شامل کر دیا گیا؟ کیونکہ ہر مؤنث کو مذکر چاہیے. ابھی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر مؤنث کو کیا چاہیے؟ تو اس مؤنث کے صیغے کو بھی مذکر کی ضرورت تھی. دونوں کو ملا کر کے کیا کر دیا گیا؟ ایک کر دیا گیا. لہذا دونوں کو ایک مانا گیا اگرچہ ہیں دونوں کیا الگ الگ لیکن صورتن اور سیرتن دونوں ایک لگ رہے ہیں تو دونوں کو ایک مانا گیا. اس لیے جب 14 میں سے ایک نکالا کیا رہ گیا؟ 13. اس لیے کیا کہا تھا ماضی کے کتنے صیغے آتے ہیں؟ اس کے بعد جناب عالی 2 صیغے متکلم کے ہیں.
دو صیغے متکلم کے ہیں جناب، پہلا واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے. جیسے فعلت، کیا جب مذکر کہے گا تب بھی کیا کہے گا، اور جب مؤنث کہے گی تب بھی کیا کہے گی، کیونکہ یہ صیغہ صرف مذکر کے لیے نہیں ہے بلکہ مذکر و مؤنث ہر دو کس کے لیے ہے. اور پھر فعلنا، یہ مطلب تثنیہ کے لیے بھی ہے، مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے، جمع مذکر کے لیے بھی ہے، جمع مؤنث کے لیے بھی ہے، سب کو شامل ہے. اگر دو عورتیں کہیں گی تب بھی کیا کہیں گی، اور دو مذکر کہیں گے تب بھی، اور تین مؤنث کہیں گی اور تین مذکر کہیں گے. اگر شادی شدہ عورت کو کہیں گی تب بھی، بنا شادی شدہ لڑکیاں کہیں گی، پارے لڑکے کہیں گے، اور پارے شادی شدہ لڑکے اگر کہیں گے مرد تو وہ بھی. یہ سب معاملات ہمیں بات آ رہی ہے نا. تو اس لیے کتنے صیغے ہو گئے جناب؟ دیکھیے ماضی را 13 صیغہ آیت، ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں. اس بات فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف مثبت کی گردان فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتن فعلت فعلنا. تینوں وزنوں سے سنوں گا میں گردان، تینوں وزنوں سے میں گردان سنوں گا. بحرکات ثلاثہ عین، عین کلمے کی تینوں حرکتوں کے ساتھ. دیکھو بتا بھی دیا انہوں نے. سہ صیغہ اولا برائے مذکر غائب، پہلے 3 صیغے کس کے ہیں؟ مذکر غائب کے ہیں. اول واحد، دوم تثنیہ، سوم جمع. بعد اذا 6 صیغہ مؤنث غائب، بہم وضع. اور اس کے بعد 3 صیغے مؤنث غائب کے اسی طریقے پر. بعد اذا 6 صیغہ مذکر حاضرت، اور اس کے بعد 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں. لیکن تثنیہ آبرائے مؤنث حاضر نیز آیت، لیکن اس کا تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. بعد اذا 2 صیغے مؤنث حاضرت، اور اس کے بعد 2 صیغے کس کے لیے آئیں گے؟ مؤنث حاضر کے لیے آئیں گے. اول واحد، دوم جمع. پہلا واحد کا آئے گا اور دوسرا جمع کا. بعد اذا 2 صیغ متکلمت، اور اس کے بعد 2 صیغے کس کے آئیں گے؟ متکلم کے آئیں گے. اول برائے واحد مذکر و مؤنث ہر دو. پہلا صیغہ کس کا آئے گا؟ واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آئے گا. ودوم برائے تثنیہ مذکر و مؤنث و جمع مذکر و مؤنث، اور دوسرا جمع متکلم کا صیغہ تثنیہ مذکر اور مؤنث اور جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آئے گا. تمہیں بات آئی کہ نہیں؟ اب ماضی مثبت فعل ماضی مجہول کی گردان دیکھ لیجئے. فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتن فعلتو. یہاں تک آپ کے ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. آ گیا کہ نہیں؟ اب ذرا اگلی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیے. 2 سطر کی بات ہے. ما اور لا دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا. ما نفی کے لیے آتا ہے نا، اور لا بھی. تو ما اور لا ماضی پر نفی کے لیے آتے ہیں، دونوں ہی کے دونوں، چاہے ما داخل کر دو یا لا داخل کر دو. مگر ایک بات یاد رکھنا کہ لا جب داخل ہوگا ماضی پر، جب لا داخل ہوگا ماضی پر، تو لا کے ماضی پر داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ بے تکرار کے نہیں آئے گا. بے تکرار کے یعنی ڈبل آئے گا. وہ آپ اگر حافظ ہیں تو قرآن کریم میں بھی آیا فلا صدق ولا صلی، آیا کہ نہیں؟ قرآن کریم کی سورہ قیامہ میں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اور ثم ذهب الى اهله اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوى
فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر على أن يحيي تو یہاں لا داخل ہوا صدقہ پر. جب دوسرا لایا گیا تو تکرار ہوئی کہ نہیں؟ فلا صدقہ وصلہ نہیں کہہ سکتے. فلا صدقہ بے تکرار کے آئے گا ہی نہیں. لا کی شرط یہ ہے ماضی پر جب داخل ہوگا تو بنا تکرار کے نہیں آئے گا. ایک یہ ما ولا بر ماضی برائے نفی می آیت، ما اور لا ماضی پر نفی کے لیے آتے ہیں، مگر شرط دخول لا پر ماضی اینت، مگر لا کے ماضی پر داخل ہونے کی شرط یہ بے تکرار نمی آیت کہ وہ بے تکرار کے نہیں آتا ہے. کیوں؟ فلا صدق ولا صلی، نفی فعل ماضی معروف آخر تک گردان یاد کر کے لانا سنی جائے گی. اور جناب علی لا فعل لا فعل لا فعول آخر تک یاد کر کے لانا، اور ماضی مجہول کی ما فعل آخر تک اور لا فعل سے بھی آخر تک. بس آئی بات. ہر لڑکے سے گردان ازبر سنی جائے گی، کسی بھی وزن سے اس کو وہ یاد کر کے لائے اور اپنے ذہن میں مطلب یہ ہے کہ یہ بات بٹھائے کہ مجھے محنت کے ساتھ بحمد اللہ تبارک و تعالی و بعونہ و فضلہ و کرمہ انشاءاللہ مجھے پورا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جب محنت کرو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے بات.